فرشتوں کو کہتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگرچہ یہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بیٹیوں کی عزت و تکریم کا ان کے ہاں یہ حال تھا کہ کسی کے گھر اگر بیٹی چلی جاتی تھی تو یہ خون بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں بھی رواج ہے کہ بیٹی چل کے آئی ہے، لہذا جہاں صلح نہیں ہو رہی تھی وہاں بھی صلح ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف ان کا حال یہ تھا کہ ان بیٹیوں کو بہت معجوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا۔ یہ فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی بیٹیاں کیوں کہتے تھے؟ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، ان کی عبادت میں چونکہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ہماری جب اللہ کے پاس جائیں گی، بیٹیوں کی سفارش کو چونکہ باپ رد نہیں کرتا، یہ اللہ کے پاس جائیں گی اور وہاں جا کر سفارش کریں گے، اور پھر ہماری نجات ہو جائے گی اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، ان کے ہاں دیویاں بھی تھیں اور دیوتا بھی تھے، یعنی نر ان کے ہاں بت بھی تھے اور مادہ بت بھی تھے۔ تو دیوتا تھوڑے نظر آتے ہیں، دیویاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ دیوتا بھی ان کے تھے، نر بت بھی تھے، لیکن ان کی جو دیویاں تھیں، جو مادہ بت تھے، وہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ لات، منات، عزا، یہ تین جو بت آپ کو بالعموم سننے کو ملتے ہیں، یہ تینوں کی تینوں دیویاں تھیں، ان میں کوئی دیوتا نہیں تھا۔ اور لات کا جو بت تھا، انہوں نے اس کو طائف کے مقام پر رکھا ہوا تھا، اور عزا کا جو بت تھا یہ طائف اور مکہ کے درمیان وادی نخلہ جو ہے وہاں انہوں نے اس کو رکھا ہوا تھا۔ اور یہی عزا کا وہ بت تھا، جب اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے لیے تو عزا ہے، تمہارے لیے کیا ہے، نعرہ لگایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم زور سے ان کو کہو کہ اللہ لنا ولا لہم، اللہ ہمارا ہے، تمہارے لیے تو کوئی نہیں ہے۔ عزا کے مقابلے میں ہمارے پاس اللہ ہے، جبکہ تمہارے پاس کوئی وہ سی طاقت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو یجعلون، انہوں نے بنایا ہے، للہ، اللہ کے لیے، البنات، بیٹیاں بنائی ہیں۔ سبحانہ، اللہ تو بیٹے اور بیٹیوں سے پاک ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، اللہ کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس سلسلہ ولادت سے، تولد سے، بیٹے جننے سے، بیٹے بنانے سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وہ ان کمزوریوں سے بالاتر ہے۔ چاہے جائے کہ تم اس کی طرف بیٹیاں منسوب کرو، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اللہ کے لیے تم بیٹیاں منسوب کرتے ہو، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے وہ کچھ ہے، مَا يَشْتَهُونَ، جو یہ چاہتے ہیں۔ جی، اشہاد اصل کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی خواہش کو، اشتہا بھوک کو بھی کہتے ہیں۔ جی، جنسی خواہشات کا نام بھی یہی ہے کہ جب انسان کے ضبط میں، انسان کے بس میں کچھ نہ رہے، یعنی تم اپنے لیے تو بیٹے طلب کرتے ہو اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں۔ اچھا، یہ صرف اس معاملے میں دھاندلی نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ہاں بھی یہ تصور موجود تھا کہ جب فصل پکتی ہے تو اس کا ایک حصہ اللہ کے لیے نکالیں۔ ہاں جی، خیرات کا تصور موجود تھا، صدقات کا تصور موجود تھا، خیرات بھی کرتے تھے، صدقات بھی کرتے تھے، لیکن ان کا وتیرہ یہ تھا جب خیرات کرتے تھے تو حصے نکال لیا کرتے تھے، یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ فلاں فلاں دیوی دیوتا کا حصہ ہے۔ اور بالعموم وہاں بھی دھاندلی کرتے تھے کہ جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا، جو وہ کم تر ہوتا تھا یا نسبتاً کمزور مال کا ہوتا تھا یا مقدار اس کی تھوڑی ہوتی تھی، اور جو دیوی دیوتا تھے ان کی مقدار زیادہ ہوتی تھی، مال بہتر ہوتا تھا۔ یہ رویوں سے ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے یہاں مجمع کے اندر مسلمانوں اور ایمان والوں کے مجمع کے اندر جب نعرے لگ رہے ہوں، ہاں جی، تو کہتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اور جب کہتے ہیں نعرہ حیدری تو اچھل پڑتے ہیں،
رویوں سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہماری محبت ادھر زیادہ ہے. ہاں جی، حالانکہ سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، یہ جب تقسیم کرتے تھے، مال جب دیتے تھے اللہ کے راستے میں، تو ایک وہ تھوڑا ہوتا تھا، کمزور ہوتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جو اللہ کا ایسا تھا وہ اٹھا کر کس کو دے دیتے تھے؟ وہ ان کو دے دیتے تھے. اور انہوں نے کہا جاتا تھا کہ نبخت ہو، اللہ کا ایسا تم نے ادھر رکھ دیا ہے. تو وہ کہتے تھے ہم کوئی غیروں کو دے رہے ہیں یار، وہ بھی تو اللہ والے ہیں نا، وہ بھی تو اللہ والے ہیں. یہ جس طرح آج کہتے ہیں کہ یار ہم جو جن کی عبادت کر رہے ہیں، یا ہم جن کی نظریں مان رہے ہیں، یا ہم جن کے گھروں کے طواف کر رہے ہیں، وہ اللہ کے غیر ہیں، وہ بھی تو اللہ والے ہیں نا. ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقرب کے لیے. تو اللہ کا تقرب کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، لہذا وہ خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. تو شرک کے مزاج میں اصلاً کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. جہاں پہلے دن کھڑا تھا وہاں کھڑا ہوا ہے. معاشرتی حساب سے یا معاشرتی ایک دباؤ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی شکلیں اور شیپیں کچھ تبدیل ہوئی ہے، ورنہ روح کے اعتبار سے، جوہر کے اعتبار سے شرک بالکل وہاں کھڑا ہوا. اور اللہ کا قرآن آپ دیکھیں کہ سطر میں اس کی بےخنی کر رہا ہے. سطر میں اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کی جڑ کاٹ رہا ہے. تو کہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے. ہاں جی، یہ کون سے ذالک قسمت ضیزہ ہے قرآن. یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے یار. جی اللہ زیادہ مستحق ہے، اگر کوئی چیز رکھنی ہے تو اللہ کے لیے بہتر ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. اللہ دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرما. اللہ پاک وہ کام کرا جن سے تو راضی ہو. اللہ پاک ایسے کاموں سے بچا جن سے تیری ناراضگی بڑھتی. اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت کی زندگی عطا فرما. اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رات میں پیغام چھوٹ جا آپ پڑھ دیں. 5 گھنٹے کو کیا. ہاں